ابصار صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. پرسوں رات جس طرح کے اسٹیٹمنٹس یو ایس اے کی طرف تھے اور جس طرح کے اسٹیٹمنٹس ہم نے ایران کی طرف سے دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب تو معاملات شاید سارٹ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں, لیکن اگلے دن صبح اس طرح کا اٹیک ہو جانا اور پھر ایک بڑا پاز آ جانا جس کے اوپر بار بار پھر سوال ہو رہا تھا کہ کیا امریکہ بس اب یہیں تک ہے یا آگے جائے گا, لیکن پھر رات 11-12 بجے یہ خبر ڈسکلوز ہونا کہ جو ٹارگٹ تھا یا جو ہدف تھا جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو گیا ہے, یعنی سپریم لیڈر اور جو قیادت تھی ان کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے. اب آپ سچویشن کو کیا بہت زیادہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اندازے ہوں گے سچویشن کتنا آگے بڑھ سکتی ہے. اس وقت تک جو سچویشن ہے, پہلے میں آپ کی وہ بات کا جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ لگ رہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو دھوکہ ہوا, پوری دنیا کو, کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں ہوا 2 دفعہ ہوا. پہلے بھی عمان کے ساتھ یہی ہوا, پھر یہی ہوا, اور بڑا ریئر ان کی اپیرنس تھی اس امریکن ٹی وی چینل پہ جو انہوں نے انٹرویو دیا جے ڈی وینس سے ملاقات کے بعد, اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ایران مان چکا ہے. اب یہ جو ایران اتنا کچھ ماننے کے بعد بھی امریکہ نے حملہ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل ایشو نیوکلیر کا نہیں تھا, جیسا عراق میں اصل ایشو نیوکلیر کا نہیں تھا, رجیم چینج کا تھا. رجیم چینج کا تھا. تو انہوں نے رجیم چینج کرنی تھی, اور رجیم چینج کیوں کرنی ہے؟ رجیم چینج کرنی ہے 2 وجوہات ہیں. ایک تو تیل ہے, ایران دنیا کا دوسرا بڑا تیل کا پروڈیوسر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اس خطے میں ایران کی جتنا سائز ہے اس میں وہ ایک ریجنل سٹیبلائزر تو ہے. اگر اس کی بیلکنائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ آتے ہیں, افغانستان پہ, سینٹرل ایشین کنٹریز پہ, عرب کنٹریز پہ, تو اس میں میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یا اسرائیل کو کوئی شکایت نہیں ہوگی, ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. ابھی بھی اس وقت دیکھیں 19 ممالک میں, اس 19 ممالک کے درمیان پوری دنیا میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے, اور اس میں سے 17 نہیں, اس میں سے جو 15 ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں. تو سب سے زیادہ تو مسلمان پھنس گئے نا, اور وجہ کہ نہ ہی ایران نے اپنے کارڈ صحیح طریقے سے کھیلے, نہ ہی عرب کنٹریز نے کھیلے. اتنے عرصے سے جو ونڈو تھی عرب کنٹریز وہ اپنی اس کو مڈل ایسٹ کو بنانے کی کوشش کرتے رہے, ایک شائنی قسم کا ڈرائنگ روم جس میں وہ ٹورسٹ اٹریکشن بنا رہے تھے, لیکن کچھ بھی انہوں نے اپنی سیکیورٹی پہ فوکس نہیں کیا. سیکیورٹی اس وقت پورے ریجن کی وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں, جس طرح وہ چاہتے ہیں اس کو لے جا رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ روس اور چین پہ اگر کوئی بھی دنیا کا ملک یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ کہ وہ کسی اور ملک پہ ڈپینڈ کر کے اپنا ڈیفنس کر سکے گا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ آپ کو نظر آ گیا چین کے سامنے کیا ہوا ہے, شام کے ساتھ, لیبیا کے ساتھ, وینزویلا کے ساتھ, اب ایران کے ساتھ کیا کیا چین نے, یہ روس نے کیا کر لیا ان کا. میکسیمم یہ ہے کہ وہ حافظ الاسد کو روس نے ایک رہنے کے لیے اپارٹمنٹ دے دیا ماسکو میں, تو دیٹس اٹ. اور یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑے گا. اپنا دفاع تو ظاہر ہے ہم خود کر رہے ہیں, سب کچھ ڈیپینڈنس ہماری ہے, ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ اس ڈیفنس کمپلیکس کو یا مشینری کو ہماری معیشت اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ چلا سکے. ورنہ کسی نے, چین نے یا کسی اور نے ہمارے ہیلپ کے لیے آنا نہیں ہے. یہ دنیا کو نظر آ جانا چاہیے کہ مائٹ از رائٹ. لیکن بھٹو سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سچویشن میں نا بھٹو صاحب کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا, ان کا اسٹیٹمنٹ جو تھا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. گھاس کھا لی, آج میزائل نہیں کھا رہے. آج ایٹم بم نیوکلیئر طاقت ہے الحمدللہ کم از کم. طلعت صاحب جو سچویشن سر اس وقت ہے, ایک ہم ایلیمنیشن ہو گئی, پھر اس کے بعد رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی. اب ایک ہدف آپ اگر کہہ لیں تو ایک ہدف تو انہوں نے اچیو کیا کہ ایلیمنیٹ کر دیا جو قیادت تھی, جو سپریم لیڈر تھے ان کے. لیکن اب جو رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ کر پائیں گے؟ اور رضا پہلوی سابق شاہ کے بیٹے وہ اس وقت بہت زیادہ پر امید لگ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چینج بھی ہو جائے گی اور شاید ان کو کوئی بڑا کردار ادا کرنے کا موقع مل جائے ایران میں. آپ کو یہ سچویشن بنتی ہوئی لگ رہی ہے؟ دیکھیں, اگر تو ہم نے جو بیانات دیے گئے ان کو فیس ویلیو پہ لینا ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج ہی ان کا مقصد تھا. لیکن رجیم چینج کی ہی اگر کوئی تھیری ہے تو اس کو بھی آپ لے لیں تو اس کے بالکل عناصر اس حملے کے بعد جو خامنہ ای کا خاتمہ ہوا ہے اس میں موجود نہیں. کیونکہ آپ ایک لیڈر کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, آپ اس تمام سٹرکچر کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے جو 50 سال سے ایران کے اندر موجود ہے, جس کے اندر ریولوشنری گارڈ موجود ہے, جس کا اس کے انگریس جو ہے اکانومی کے اندر موجود ہے, ان کے ادارے موجود ہیں, ان کی فوج موجود ہے, اور نظریاتی طور پر
وہ ایک لیڈر کے بعد دوسرا لیڈر لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ موڈو تو ہے نہیں کہ آپ نے وینزویلا کے اندر گئے، وہاں سے ایک بندہ اٹھایا اور اس کے بعد اس کے وائس پریزیڈنٹ کو لگا دیا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ، اور آپ نے اس کے ساتھ معاملات کو طے کیا اور اس کا نوبیل پرائز بھی لے لیا. یہ وہ تو معاملہ ہے نہیں. تو آپ ایک ایسے نظام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ریاستی ڈھانچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو یہ توقع تھی کہ جو ہی خامنئی کی مرنے کی، قتل ہونے کی، شہید ہونے کی خبر آئے گی تو ایران ایرپٹ کرے گا. آپ کو کوئی ویژول نظر نہیں آئے گا ایران کے اندر خوشی کا، ایران کے اندر ڈیمونسٹریشنز کا، کچھ فیک نیوز میں آپ کو نظر آئے گا. تو اگر رجیم چینج ہونی ہے تو وہ ودن ہونی ہے. دوسرا طریقہ رجیم چینج کا جو ہم نے دیکھا، جو عراق کا ایک ماڈل ہے، یا بعض جگہ ہم نے لیبیا میں بھی دیکھا، بوٹس آن گراؤنڈ. آپ فوجیں لے کے جائیں اور اس کے بعد علاقوں کو قبضہ کریں، اپنی پسند کا بندہ انسٹال کریں. تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے رجیم چینج. تو رجیم چینج تو آپ سمجھیں اس وقت آف دا ٹیبل ہے، اور رجیم چینج شاید معاملہ تھا بھی نہیں. ابھی عمان کا ذکر میں کرتا چلوں. ہمارا اپنا ماننا یہ ہے، اور بہت سارے تجزیہ نگار اب اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، کہ عمان واز اے ڈسٹریکشن. عمان جو تھا وہ بلائنڈ سائڈ کریٹ کیا گیا تھا ان کے لیے، ان کو انگیج کیا گیا تھا، دنیا کو انگیج کیا. جس طرح طالبان کا اٹیک ہمارے بارڈر کے اوپر واز اے ڈسٹریکشن، عمان واز اے ڈسٹریکشن. تو جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے خلیجی ممالک اس تمام معاملے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ امریکی اخبارات کی چند ایک رپورٹس آج دیکھ لیں، اس کے اندر واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ کون کس کے ساتھ کہاں پر کھڑا تھا. تو ایک لمبا پلان تھا. اب اس پلان کا حتمی شکل اس کی کیا نکلتی ہے؟ ابصار صاحب نے ذکر کیا بالکنائزیشن کا. بالکل امکان ہے کہ آپ مرکز کو کمزور کریں اور ایک لیبیا والی یا سیریا والی یا عراق والی صورتحال کریٹ کریں. بالکل لاسٹ ورڈ. چائنا کا جو ذکر ہوا، دیکھیں اب چائنا کا براہ راست انٹرسٹ ٹائی اپ ہو گیا ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوتا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے چائنا کو سب سے زیادہ سپلائیز آتی ہیں آئل کی، یعنی 14 ملین بیرلز اے ڈے وہاں سے پاس ہوتا ہے، جس کا تقریباً 60% جو ہے وہ ایران چائنا کو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا کو جاتا ہے، اس کے ساتھ جاپان کو جاتا ہے، اس کے ساتھ انڈیا کو جاتا ہے. تو اب یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ اسٹیٹ آف یہ خطے کے لیے اور بڑی پاورز کے لیے میسو ایشو. بالکل یہ بات آپ کی درست. اور وہ جو 19 ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا، اب اگلا سوال یہی ہے کہ وہ 19 ممالک، کیا یہ معاملہ صرف امریکہ، ایران، اسرائیل تک محدود رہے گا، یا پھر ان ممالک کے اوپر جن کے اڈوں کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا، کیا وہ بھی کسی سائٹ پر ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہوگا. زیغم صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ایک لمبا پلان تھا. اب اس پلان کا حتمی شکل اس کی کیا نکلتی ہے؟ ابصار صاحب نے ذکر کیا بالکنائزیشن کا. بالکل امکان ہے کہ آپ مرکز کو کمزور کریں اور ایک لیبیا والی یا سیریا والی یا عراق والی صورتحال کریٹ کریں. بالکل لاسٹ ورڈ. چائنا کا جو ذکر ہوا، دیکھیں اب چائنا کا براہ راست انٹرسٹ ٹائی اپ ہو گیا ہے کہ ایران کے اندر کیا ہوتا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے چائنا کو سب سے زیادہ سپلائیز آتی ہیں آئل کی، یعنی 14 ملین بیرلز اے ڈے وہاں سے پاس ہوتا ہے، جس کا تقریباً 60% جو ہے وہ ایران چائنا کو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساؤتھ کوریا کو جاتا ہے، اس کے ساتھ جاپان کو جاتا ہے، اس کے ساتھ انڈیا کو جاتا ہے. تو اب یہ معاملہ صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ اسٹیٹ آف یہ خطے کے لیے اور بڑی پاورز کے لیے میسو ایشو. بالکل یہ بات آپ کی درست. اور وہ جو 19 ممالک کا آپ نے تذکرہ کیا، اب اگلا سوال یہی ہے کہ وہ 19 ممالک، کیا یہ معاملہ صرف امریکہ، ایران، اسرائیل تک محدود رہے گا، یا پھر ان ممالک کے اوپر جن کے اڈوں کے اوپر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا، کیا وہ بھی کسی سائٹ پر ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہوگا. زیغم صاحب آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.